الرحمن الرحیم. لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بدرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے. وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے تقدیر پر ایمان. یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال اس پر خطابات ہونا چاہیے، اتنا اہم موضوع ہے. اس کے اپنے فوائد بھی بہت ہیں، موضوع بھی بڑا طویل طلب ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کم وقت میں موضوع کو سمیٹ کر کئی باتیں آپ تک پہنچا سکوں. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین. تقدیر پر ایمان لانا یہ اسلام کا انتہائی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے. اور تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر خرچ کر دو اور تقدیر پر ایمان نہ لاؤ تو تمہارا یہ خیرات قبول نہیں کی جائے گی. جو بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعین یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ وبعثنی بالحق وبعثنی بالموت وبالبعث بعد الموت وَيُؤْمِن بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِن بِالْقَدْرِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. سب سے پہلی چیز اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا گیا. وَيُؤْمِن بِالْمَوْتِ اور موت پر ایمان لائے. وَيُؤْمِن وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے. وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ اور تقدیر پر ایمان لائیں. یہ بھی بات قابل غور ہے. اس میں اہل علم نے تقدیر کے 2 حصے لکھے ہیں. بڑی جامع یہ خطاب ہے، جو شروع سے سن رہے ہیں تقریباً ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی، جو لیٹ آئیں گے کئی چیزیں رہ بھی جائیں گی. تقدیر کی 2 قسمیں، ایک تقدیر کونیہ، ایک تقدیر شرعیہ. تقدیر کونیہ تخلیق سے متعلق، اللہ تعالیٰ اس سے آپ سے باس پرس نہیں ہوگا کہ پوچھے گا نہیں کہ آپ لنگڑے پیدا کیوں ہوئے، آپ فلاں شہر میں پیدا کیوں ہوئے، آپ اسی ملک میں کیوں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق نہیں پوچھے گا. ایک ہوتی ہے تقدیر شرعیہ جس کے متعلق ایک انسان کا اس میں عمل داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے متعلق ہم سے باس پرس ہوگا. تقدیر کے باب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقدیر کے متعلق بحث و مباحثہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی. ایک مرتبہ صحابہ کرام تقدیر کے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ انار کی طرح لال ہو گیا. آپ نے کہا تقدیر کے متعلق کبھی بحث و مباحثہ نہ کرو.
تقدیر کے متعلق کبھی لڑائی جھگڑا نہ کرو. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقدیر کے متعلق زیادہ بحث و مباحثہ کرنا جائز نہیں، بلکہ تسلیم و رضا کا مسئلہ ہے. بس ماننا ہے اللہ نے ایسی کیوں بنائی، بس اس کو ماننا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقدیر کے تعلق سے کہ تقدیر ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. بعض اہل علم نے لکھا ہے تقدیر اللہ رب العالمین کا ایک پوشیدہ راز ہے جس کے متعلق اس نے کسی کو بھی آگاہ نہ کیا، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ تقدیر جو اللہ کا ایک پوشیدہ راز ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. اس لیے اس کے متعلق زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اہل علم نے اس کے 4 مراتب ذکر کیے. ان مراتب کو جو اچھے طریقے سے جان لے وہ تقدیر کے کافی چیزوں کو جان لے، پہچان لے گا. وہ 4 مراتب ذکر کیے جائیں گے. تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے اور نقصانات کیا ہے وہ بھی ذکر کیے جائیں گے. بڑے اہم اور جامع ہیں. پورا خطبہ سننے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا زیادہ اہم موضوع اور کتنی اہم باتیں ہیں. تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اہل علم نے 4 مراتب بیان کیے. سب سے پہلا مرتبہ ہے علم، دوسرا مرتبہ ہے کتابت یعنی کہ لکھنا، تیسرا مرتبہ ہے مشیت یعنی کہ اللہ کا ارادہ داخل ہونا، چوتھا مرتبہ ہے تخلیق یعنی کہ پیدا کرنا. یہ چاروں چیزوں کو جس نے سمجھ لیا، سمجھ لیجئے اس نے تقدیر کے باب کو اچھا خاصے طور پر سمجھ لیا. سب سے پہلی چیز علم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اللہ جانتا ہے. اللہ کا علم سب سے وسیع علم. سب سے پہلے ہمیں اللہ کو علیم ماننا ضروری ہے. اللہ کا علم کیسا ہے؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب اللہ، اور یہ سب کے سب باتیں اللہ نے کتاب میں لکھ رکھی ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ پر بہت آسان ہے. ہر معاملے کے بارے میں، پانی کے کتنے خطرے اللہ کو علم ہے، مچھر کے ڈنک میں جو خون تیر رہا ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے. چونٹی جب کھانا کھاتی ہے، کھانا جن راستوں سے جاتا ہے اور جن راستوں سے نکلتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے. کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے. درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ہر معاملہ، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو. تمام تفصیلات، خالی انسانوں کے بارے میں نہیں، جناتوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ہوا کے بارے میں، پانی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ رب العالمین کے علم نے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے. اللہ کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا علم. خالی اگر علم پہ بیان دیا جائے تو تفصیل کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو خالی علم پر بیان دوں گا کہ اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کا علم سے کیسا ہے. ازل سے ابد تک ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے. دوسری چیز کتابت یعنی کہ لکھنا. ہماری تقدیر 4 مرتبہ لکھی جاتی ہے. ہماری تقدیر 4 مرتبہ. بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. انشاءاللہ کافی چیزیں یہاں سمجھ میں آئے گی کہ کتابت کب کب ہوئی. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے قلم سے کہا اکتب، لکھو. قلم نے کہا میرے رب کیا لکھوں میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کی صبح تک جتنے معاملات ہونے والے ہیں سب لکھ ڈال. انسانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، کیڑے مکوڑے کے بارے میں، ہوا پانی کے بارے میں، سورج چاند کے بارے میں، دنیا میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات کی روزانہ میں جتنی، آپ جو بیٹھے ہیں، جو ہل رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، آپ جو سانس لے رہے ہیں، آپ جو پانی پی رہے ہیں، ہر چیز اس میں لکھ دی گئی ہے. کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی مگر جو اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ. اللہ نے قلم نے کہا کیا لکھوں؟ قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں، فسادات ہو گئے، معاملات ہو گئے، تجارت ہو گئی، آپ کا پڑھنا لکھنا، آپ کا بننا سورنا، آپ کا کھانا پینا، مرنا جینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، ساری کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ آپ جنتی ہے جہنمی وہ بھی اس میں لکھ دیا گیا. اور یہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری مخلوق کی
تقدیر لکھ دی. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس تقدیر کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اگر دعاؤں سے بھی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی اس میں لکھ دیا گیا کہ دعا مانگیں گے تو تبدیل ہوگی، ورنہ اس تقدیر کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. قلم نے جو سب سے پہلی تقدیر لکھی، اور یہ تقدیر کب لکھی گئی؟ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی. وقال عرشہ علی الماء، آپ نے فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا. یہ پہلی تقدیر ہو گئی. دوسری تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ اسے تقدیر عمری کہا جاتا ہے. تقدیر عمری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، تم میں سے ہر کسی کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں پڑا ہوا ہوتا ہے. ثم یکون علاقۃ، پھر 40 دن تک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. 40 دن نطفہ، 40 دن خون کا لوتھڑا، 40 دن گوشت کا لوتھڑا، یعنی کہ 120 دن. 120 دن تک انسان کی پیدائش اس طرح ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یرسل اللہ الملک، پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، فینفخ فیہ الروح، پھر اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے. یعنی کہ بچے کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں حمل ہلتا ہوا نظر آتا ہے، حرکت کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اگر حرکت نہیں کیا تو ہم فوراً دواخانے بھاگتے ہیں. تو 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. وَيُؤْمِنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اس وقت اس کو حکم دیا جاتا ہے 4 چیزیں بھی اس کے بارے میں لکھ دو. کیا کیا لکھ دو؟ رزق ہی، اس کا کھانا. اب یہ ماں کے پیٹ سے جو کھائے گا، قبر کے پیٹ میں جانے تک جو کھائے گا، کیا کھائے گا، کھانا کیا کھائے گا، پانی پیے گا، کب کون سا کھانا کھائے گا، سارا کا سارا رزق اس کا لکھ دیا جاتا. اور جتنا رزق لکھا گیا اس میں سے ایک دانہ بغیر کھائے وہ نہیں مر سکتا. رزق ہی سب سے پہلے رزق لکھ دیا جاتا ہے. وَعَجَلِ ہی، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، کب مرے گا، حادثے سے مرے گا، بیماری سے مرے گا، فساد میں مرے گا، یا گھر بیٹھے مرے گا، یا ہارٹ اٹیک سے مرے گا، یا پردیس میں مرے گا، یا یہیں مر جائے گا، کہاں مرے گا، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. وَعَمَلِهِ، اس کے اعمال بھی لکھ دیے جاتے ہیں. کیا کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تجارت کرے گا، کیا کیا معاملہ کرے گا، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. پوری زندگی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. اس حدیث سے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے، اگر وہ مرا ہوا بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو بھی چیخ مارنا، ایک مرتبہ چیخ مارا تو پڑھیں گے، نہیں مارا تو نہیں پڑھیں گے. لیکن ہم کو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، وہاں زندگی پاتا ہے، وہاں زندگی پاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. بعض اہل علم سے ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ جنت میں انسان کھائے گا، پیے گا، وہاں نہ ٹوائلٹ کو جائے گا، نہ پیشاب کرے گا، اس کی کوئی مثال زندگی میں دی دیجیے. تو انہوں نے بڑا پیارا یہی جواب دیا تھا، ماں کے پیٹ کا جنین کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لیکن ٹوائلٹ بھی نہیں کرتا، پیشاب بھی نہیں کرتا. کیسی اللہ قدرت والا ہے، نکلتا ہے، نکلتے ہی پیشاب کرتا ہے، نکلتے ہی ٹوائلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. کھا تو وہاں بھی رہا تھا، وہاں بھی تو زندگی تھی. تو بہرحال مسئلہ جو بتا 4 مہینے سے پہلے کا اگر حمل ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن 4 مہینے کے بعد کا حمل ہے، مطلب اس کے اندر روح پھونک دی گئی تھی، اس کی ایک زندگی جو ماں کے پیٹ میں تھی وہ گزار چکا تھا. اور فرشتے نے یہ بھی لکھ دیا تھا وہ ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کھائے گا پھر مر جائے گا، 3 مہینے کھائے گا پھر مر جائے گا، یہ لکھ دیا گیا تھا. تو اگر کوئی بچہ مردہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تو بہرحال دوسری تقدیر ایک انسان کی ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، کیا کھائے گا، کب مرے گا، کیا کام کرے گا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. تیسری تقدیر اسے تقدیر حولی یا تقدیر سنوی کہتے ہیں. وہ تقدیر کب لکھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر سال شب قدر کے دن سال بھر کا ٹینڈر فرشتوں کو دے دیتا ہے. سال بھر میں اتنے لوگوں کو امیر کرنا ہے، سال بھر میں اتنے لوگوں کو غریب کرنا ہے، سال بھر میں اتنے لوگوں کو بیمار کرنا ہے. کئی لوگوں کا اللہ تعالیٰ موت کا وارنٹ جاری کر دیتا ہے، ان لوگوں کو مار دینا ہے آنے والے سال کے اندر. سال بھر کا ٹینڈر فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے.
کب ہوتا ہے وہ شب قدر میں، اسی لیے تو کثرت سے دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بازار میں کھا پی رہے گھوم رہے ہیں، حالانکہ ان کے موت کے نام کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ وہ مر جائیں گے آنے والے رمضان سے پہلے، ہم بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ دعائیں کرنا چاہیے، اور یہ تقدیر بدلتی ہے، یہ تقدیر شب قدر کی جو تقدیر ہے دعا مانگنے سے بدلتی ہے، لیکن پہلی تقدیر دعاؤں سے بھی نہیں بدلتی۔ اگر پہلی تقدیر دعا سے اگر بدل جائے تو اللہ کا عالم الغیب ہونا غلط ثابت ہوگا۔ اللہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ دعا مانگے گا تو مجھے اس کا ایکسیڈنٹ کینسل کرانا ہے، یہ بندہ دعا مانگے گا تو اس کو مالدار بنانے کا، اللہ نے لکھ دیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اچانک اس نے دعا مانگ لیا، تو اب پھر یہ چیز لازم آئے گی اللہ کے تو علم میں ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے پہلے لکھا اب اس کو کٹ کر کے دوبارہ یہ لکھنا پڑا، ایسا نہیں۔ وہ تقدیر کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں جو لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا۔ اب شب قدر کے دن جو دعا مانگتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے وہاں لکھ دیا تھا کہ یہ دعا مانگے گا اس لیے تکلیف چڑھے گی، اللہ نے وہاں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ دعا مانگے گا، کیونکہ دعا مانگنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کے تعلق سے رحم کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا کی توفیق دیتا ہے۔ ابھی آپ فجر سے اٹھے ہیں، جمعہ میں آ گئے، ایک دعا آپ نے نہیں مانگے ہوں گے، دعا مانگنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیونکہ جس کو دعا کی توفیق دے دی گئی سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم کرنا چاہتا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا جو نہیں مانگتا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ تیسری تقدیر۔ چوتھی تقدیر کیا ہے؟ کل من علیہا شان، اللہ رب العالمین کے لیے ہر روز ایک کل یومن ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر روز ایک شان ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ اتھل پتھل کرتے رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے زمین بنایا اوپر جا کے بیٹھ گیا، جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے اللہ جیسے گھڑی ہے، گھڑی بنانے والے نے گھڑی بنا دیا اپنا اپنا چل رہی ہے، ویسے اللہ نے دنیا بنایا دنیا اپنے اپنا چل رہی ہے، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ روز کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلیاں اللہ رب العالمین کرتے رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کتابت۔ اب یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ تختیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ پیشانی پہ دیکھتے ہیں تقدیر، کوئی کٹوری میں دیکھتے ہیں تقدیر، بعض لوگ سر کے اوپر اگر 2 نشان ہیں تو کہتے ہیں اس کی تقدیر میں 2 بیویاں ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے سر پہ کوئی نشان نہیں ہوتا اس کی 4 بیویاں ہو جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے جس کے سر پہ 2 نشان ہیں اس کی تو ایک بھی شادی نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہیں سر میں دیکھتے ہیں تقدیر، کوئی ہاتھ میں دیکھتا ہے، کوئی تشتری میں دیکھتا ہے، کوئی پیشانی پہ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ طوطے کے پاس جا کے بھی تقدیر معلوم کرتے ہیں، وہ کارڈ نکال کے بتاتا ہے آپ مالدار ہوں گے یا غریب ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ طوطا ہمارے پاس آنا چاہیے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہے۔ طوطا ہم کو پوچھنا چاہیے مالک کل کاٹو گے یا چھوڑو گے، میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اشرف المخلوقات ہم ہو کر طوطے کے پاس جا کر اپنا حال معلوم کرتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے جگہ جگہ ٹی وی بھی آئی ہوئی تھی، چھوٹی سی ٹی وی جگہ جگہ لگی، آپ 62 کلو کے ہیں، آپ کے مستقبل میں یہ ہونے والا، یہ سب چھوٹے بات۔ تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہے، لوگ ادھر ادھر اس کو کیا کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں، کہیں پیشانی پہ کہیں ہاتھ کی لکیروں پر ادھر ادھر لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تقدیر سب لکھ دی گئی ہے، ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ اذا کان کل شیء مکتوبا مقدورا لماذا الحساب، جب اللہ تعالیٰ نے سب لکھ دیا ہے مقدر کر دیا ہے تو پھر حساب کیوں لے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ بھئی اللہ نے لکھا ہے بول کے تو ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہے بول کے ہم چوری کر رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہے بول کے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سب تو لکھ دیا گیا ہے، سب لکھ دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا جب سب چیزیں لکھ دی گئی ہے تو پھر حساب کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو اہل علم نے بھی اس کے بہت سارے جواب دیے۔ اللہ جیسے اللہ علم والا ہے، اللہ نے اپنے علم اور قدرت کی بنا پر لکھ دیا آپ کیا کرنے والے ہیں۔ اس کی مثال بھی اہل علم نے یہ لکھا، جیسے آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس لیے آپ نہیں چلا رہے، بلکہ آپ چلا رہے ہیں اس لیے میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کام کریں گے اللہ کے علم میں کیسے ہے؟ جیسے ایک کلاس میں 2 بچے پڑھ رہے ہیں، استاد کہے یہ بچہ فیل ہو جائے گا، یہ بچہ پاس ہو جائے گا۔ اب فیل ہونے والا بچہ رزلٹ گھر لے جا کر کہے، ماں باپ پوچھے کیوں فیل ہو گئے؟ کہا ہمارے استاد نے کہا تھا ہم فیل ہو جائیں گے اس لیے ہم فیل ہو گئے، ہم فیل ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے استاد نے کس بنا پر کہا تھا؟ اپنے علم اور تجربے کی۔ یہ شاگرد آتا نہیں، پابندی کرتا ہے نہیں، اس لیے فیل ہو جائے گا۔ یہ شاگرد بڑا پابندی سے آتا ہے، ہوم ورک برابر کرتا ہے، اس لیے پاس ہو جائے گا۔ تو ایک آج سائنسداں کہتے ہیں کل بارش ہوگی، ہم مان لیتے ہیں، انسانوں کی بات ہم بڑی جلدی مان لیتے ہیں، یہ تو تجربے کی بنیاد پر غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا کہ کون سا بندہ کب کب کیا کیا کام کرے گا۔ اگر تقدیر سے دلیل پکڑنا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو عذاب نہ دیتا۔ مشرکوں نے کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرکی نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور کو لایا گیا،
حضرت عمر نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. کہا کہ اے امیر المومنین میری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا، اس لیے میں نے چوری کی، اس لیے میں نے چوری کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، تیری تقدیر میں چوری کی کرنا لکھنا تھا اس لیے تو نے چوری کی، میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کاٹوں اس لیے میں ہاتھ کاٹنے جا رہا ہوں، میں ہاتھ کاٹنے جا رہا ہوں. تو بہرحال اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ، وہ عالم الغیب ہے، کون سا بندہ کب کیا معاملے کیا کام کرے گا اللہ نے سب لکھ دیا. تیسری چیز مشیت، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہر ایک کو سمجھنا بہت ضروری ہے تقدیر کے باب میں. آج کل جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا وہ لوگ کبھی ڈائلاگ نہیں مارتے. ہم ڈائلاگ مارتے نا، میں نہیں رہتا نا مسجد بنتی ہی نہیں تھی، میں نہیں رہتا نا کاروبار چلتا نہیں تھا، اچھا ہوا میں آیا، میں نہیں آتا تھا نا تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، میں تھا بول کے یہ کام ہوا، میں نہیں رہتا نا بالکل ہوتا ہی نہیں تھا. اہل ایمان کو اس طرح کا جملہ بولنا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. تقدیر کے باب میں تیسری چیز ہے مشیت. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا بالکل نہیں ہوتا. آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے اگر چاہنے سے ہوتا تو پورے سب بیٹھے ہوئے بادشاہ ہوتے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے پاس بنگلہ ہو، ہماری پاور ہو، ہمارے آگے پیچھے لوگ گھومیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہمارا راج چلے. دنیا میں انقلاب آ جاتا تھا. روز تو ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کیا صبح سے شام تک جتنا ہم چاہتے ہیں سب ہو جاتا ہے. آپ چاہ رہے ہیں میری دکان میں روز 1 لاکھ کا دھندا ہو جاتا ہے. اللہ کی مشیت ضروری ہے. کتنے ایسے مالدار ہیں حج کو جا سکتے، جا نہیں پا رہے کیونکہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں شادی کر چکے، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کی مشیت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے کاروبار ڈال دیے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے. ما شاء اللہ کانا، جو رب نے چاہا ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نا میں نہیں رہتا تو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ہوتا تھا. اللہ آپ سے کرانا چاہتا ہے کرا لے گا. اللہ رب العالمین کو پہچانیے، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنے فیصلے نافذ کر سکتا ہے. اسے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے. تو اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کبھی کہے. ہمیشہ اللہ سے جوڑیں چیزوں کو. اللہ کا شکر ہے کاروبار اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے میں حج کو جا رہا ہوں. اللہ نہیں، میں نہیں رہتا نا، میں نہیں رہتا. وہ نہیں رہتا تب بھی اللہ دوسرے سے کام کرا لیتا. تو نہیں چاہتا تب بھی اللہ کام کرا لیتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ جو نہیں چاہتے، میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے چاہنے نہیں چاہنے سے کتنے لوگ حج کو نہیں جا پا رہے، کتنے لوگ عمرے کو نہیں جا پا رہے، کتنے لوگ ICU میں پڑے ہیں، اٹھ نہیں سک رہے ہیں، چل نہیں سک رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا. ICU میں بٹھا دیا اللہ نے، بیٹھے ہوئے ہیں. تو تیسری چیز یہ بہت زیادہ جانا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو مشیت تقدیر کے باب میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر روئے زمین پر کچھ نہیں ہوتا. ہم کچھ نہیں ہیں. میں بارہ ہمیشہ کہتا ہوں، ہم مستی اس لیے کرتے ہیں کہ تھوڑی نعمتیں ملنے سے مستی کرتے ہیں. یہ اللہ ہم سے کام لینا چاہ رہا ہے، ہم کر رہے ہیں. اگر اللہ کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ جیسے میں عالم دین ہوں، اللہ مجھ سے بہتر کام ایک مستری سے بھی لے سکتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے. وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر گزر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو کبھی ایک انسان نے فخر نہیں کرنا چاہیے میں نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. نہیں ہوتا تب بھی اللہ کرا دیتا، جس سے چاہتا ہے اللہ کرا دیتا، کیونکہ وہ قادر ہے، مشیت اس کے ہاتھ میں. چوتھی چیز تخلیق، پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. روئے زمین پر ایک پانی کا قطرہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتا. کیا آپ کا دل بولا آپ پیدا ہو گئے؟ میرا دل بولا اس لیے میں پیدا ہو گیا، میرا دل بولا میں نے درخت پیدا کر دیا؟ نہیں. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اللہ کے پیدا کرے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. شیخ عبد الرحمن البدر سعودی کے ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کیا. شاید میں اس سے پہلے ذکر کروں، بڑا پیارا واقعہ پیچھے ذکر کروں. ایک ملحد تھا، اس نے کہنے لگا تم کہتے ہو سب اللہ پیدا کرتا ہے، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا ہاں تم بھی پیدا کر سکتے ہو؟ کہا ہاں میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. کہا کیسے؟ اس نے گائے کا گوشت منگایا کچا، گائے کا گوبر بھی منگا لیا، چاقو سے گوشت کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد اس میں گوبر بھر دیا، گوبر بھر کے اسے ڈبے میں ڈال دیا، ڈبہ میں ڈال کے تالا مار دیا. کہا 3 دن کے بعد آنا، بتاؤں گا میں کیا پیدا کر سکتا ہوں. ہم سب کو معلوم ہے کچے گوشت میں گوبر ڈالیں گے تو کیڑے ہو جائیں گے، 3 دن رکھیں گے تو اور زیادہ کیڑے ہو جائیں گے. 3 دن کے بعد آیا، ڈبہ کھولا، کیڑے ہی کیڑے ہو گئے. دیکھو کہا میں نے پیدا کر دیا. کیا کہا اس نے؟ میں نے پیدا کر دیا. حاضرین میں بڑا ایک عقل مند ہوشیار اور دانا آدمی تھا. کہا اچھا تم نے پیدا کیا؟
کہا ہاں میں نے پیدا کیا۔ اچھا بتاؤ یہ کتنی تعداد میں پیدا ہوئے؟ اس نے پہلا سوال کیا کیا؟ بتاؤ یہ کتنی تعداد میں پیدا ہوئے؟ کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں معلوم کتنے پیدا ہوئے۔ اچھا بتاؤ اس میں میل کتنے، فیمیل کتنے، مذکر کتنے، مؤنث کتنے ہیں؟ کہنے لگا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کتنے ہیں۔ اچھا بتاؤ یہ کھائیں گے کیا؟ کہنے لگا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کھائیں گے کیا۔ اچھا یہ لوگ مریں گے کب؟ کہنے لگا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ ابے تب خالق کیسے ہو گیا؟ خالق تو وہ ہوتا ہے جس کے علم میں ہو کون پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیسے زندگی گزارے گا، کیسے مرے گا، کئی چیز کی زندگی ہوگی، یہ سارا کا سارا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ ہم شیر بھی پال رہے ہیں اور بکری پال رہے ہیں، شیر کے سامنے چارہ اور بکری کے سامنے گوشت ڈال رہے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ رب ہے، اس کو معلوم ہے کس کو کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، سارا کا سارا علم اللہ کے پاس۔ بہرحال پیدا کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے صرف تم کو نہیں بلکہ تمہارے عملوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ جو تم عمل کر رہے ہو، گھوم رہے ہو، کھا رہے، پھر رہے، عمل کر رہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی بھی چیز کائنات میں وجود نہیں آ سکتی۔ اب اسی طرح اب جب تقدیر میں لکھا ہے تو تدبیر بھی ضروری ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے، اب بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقدیر میں لکھ دیا گیا تو ہم عمل کیوں کریں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ تدبیر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم عمل کرو۔ کیوں؟ جو آدمی جنت کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے نیک کام آسان کر دیے جاتے ہیں، جو آدمی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے برے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اپنی اپنی زندگی پہ غور کرو کہ کون سے کام ہم کو آسان لگتے ہیں۔ ناچنا، گانا، فلمیں دیکھنا، عیاشیاں کرنا آسان دکھتا ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھے کام کرنا، صدقہ خیرات کرنا اتنا ہی مشکل نظر آتا ہے۔ تو جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نیک کام ہمارے پاس آسانی پیدا فرما، نماز پڑھنے میں ہمیں سکون قلب عطا فرما، قرآن پڑھنے میں ہمیں سکون قلب عطا فرما۔ یہ نہیں کہ ناچنے، گانے اور رات بھر گپ شپ مارنے، پکنکوں پہ جانے میں ہمیں سکون مل رہا ہے۔ عمل دنیاوی معاملات میں تو ہم تقدیر پہ بھروسہ نہیں کرتے نا۔ دکان کھول لیے، رات کو 10 بجے کھول رہے ہیں، تقدیر پہ بھروسہ ہے نہیں، صبح 10 بجے جلدی کھولتے ہیں، گریک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے عصر میں لاک مار دیتے ہیں، عصر بعد تو گریک شروع ہوتا ہے، نہیں مجھے تقدیر پہ بھروسہ ہے، دکان کو تھا۔ دنیاوی معاملات میں ہم تقدیر پہ بھروسہ نہیں کرتے، لیکن دینی معاملات میں تقدیر۔ یاد رکھیے گناہ پر ہم تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ نماز کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ نہیں، تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، نہیں بنا سکتے۔ ہاں مصیبت اور پریشانی میں تقدیر کو دلیل بنا سکتے، بھائی بخار آ گیا، حادثہ ہو گیا، پریشانی آ گئی، گھر جل گیا، تو ہم تقدیر کو دلیل بنا سکتے، بھائی تقدیر میں یہ تھا اس لیے تمام چیزیں معاملات ہوئے۔ تو تقدیر کے بارے میں یہ جو 4 اہم چیزیں میں نے مختصر، کیونکہ ابھی فوائد بہت سارے ذکر کرنا ہے، بڑی تیزی سے وقت ختم ہو گیا، تو خالی مختصر میں اپنی بات یہ چاروں میں یہی سمیٹ لیتا ہوں۔ پہلی چیز تھی میں نے ذکر کیا علم، دوسری چیز تھی کتابت، تیسری چیز ہے مشیت، چوتھی چیز ہے تخلیق۔ یہ چاروں چیزوں کو اگر صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیجئے تو وہ تقدیر کے بارے میں تقریباً چیزیں سمجھ جاتا ہے۔ دوسری چیز میں نے ذکر کیا کہ تقدیر مبرم ہوتی ہے، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کبھی نہیں بدلتی، جو 50,000 سال پہلے لکھی گئی اس میں ذری برابر تبدیلی نہیں ہوتی۔ تقدیر معلق وہ ہے جو تبدیل ہوتی ہے، جو شب قدر میں دعا وغیرہ مانگے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پہلی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ بندہ دعا مانگے گا تو یہ کیا کر دی جائے گی، تقدیر بدل جائے گی۔ اسی طرح اہل علم نے یہ قانون بنایا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چند اس کے فوائد میں مختصر طور پر ذکر کروں کیونکہ بڑے اہم فائدے ہیں اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ وقت معذرت کے ساتھ 10 منٹ زیادہ لے کر میں چند مختصر طور پر اس کے فائدے ذکر کرتے چلوں۔ تقدیر پر فائدہ، ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان خودکشی نہیں کرتا، اور لوگ مذاہب کے بدلے مسلمان خودکشی بہت کم کرتے ہیں۔ بسا اوقات دوسرے مذاہب کے لوگ 1% سے فیل ہو گئے خودکشی کر لیتے ہیں، قرضہ ہو گیا خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان کوشش کرتے آخری میں جمعہ بولتے جان دو نا تقدیر میں نہیں تھا، نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ زبانی ہوتا ہے، دل سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ زبانی کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ خودکشی نہیں کرتا ہے۔ اگر دل سے ہوگا تو دنیا میں انقلاب لائے گا، دنیا میں انقلاب لے آئے گا۔ تو زبانی طور پر بولے تو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، اچھے ہوتے کہ نہیں ہوتے کی، شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی کی، نوکری ملتی کہ نہیں ملتی کی۔ تقدیر پر ایمان ہے نا، کل جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، دوسرا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کل تو خراب ہوگا یا نہیں ہوگا سوچ کے آج خراب ہو جاتا،
آج خراب، اچھے ہوتے کہ نہیں ہوتے گی، لڑکی ملتی، نوکری ملتی کہ نہیں ملتی گی، یہ سب ہم کیا کرتے ہیں، سوچ سوچ کر کیا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارا کل تو خراب نہیں ہوتا لیکن آج ہمارا ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے تقدیر ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ سب سے بہتر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، بس یہی ہونا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو بادشاہ بنا دیتا تھا، پھر کھیتی کون کرتا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو غلام بنا دیتا تھا، پھر مینجمنٹ کون چلا لیتا؟ جس کو جو عطا کیا گیا وہ سب سے بہتر عطا کیا گیا۔ اگر آپ کو جو بیوی ملی ہے، انسان یہ سوچ لے اس سے بہتر بیوی مجھے نہیں مل سکتی، تو وہ کامیاب زندگی گزار لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بندوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کون سی چیز دینا چاہیے۔ تو اللہ نے جس کو جو بھی، اگر آپ کو غریب بنایا تو یہی آپ کے حق میں بہتر تھا، اگر آپ کو امیر بنایا تو یہی آپ کے حق میں بہتر تھا۔ تو جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے انسان نے اس پر اطمینان کرنا چاہیے کہ یہ میرے حق میں سب سے بہتر تھا، کیونکہ یہ میرے رب نے لکھا ہوا ہے، اور رب کا لکھا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو، تو تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایمان مکمل ہوتا ہے، ناقص نہیں رہتا۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے کے بعد اطمینان، سکون قلب ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش کی، محنت کی، نہیں ملا، ڈپریشن کا ایک انسان شکار نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ لکھ دیا گیا تھا وہی ہوگا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ ہوگا کہ انسان فیوچر کے متعلق پریشان، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ماں باپ مر گئے، ہم جی رہے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، وہ بھی جئیں گے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا ابا مر گئے بچے بھی ساتھ میں مر گئے، نہیں ہوتا۔ ہم اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، جو آپ کا ہو رہا ہے وہ ان کا ہوگا۔ اچھی تربیت کریں گے تو اچھا ہوگا، خراب تربیت کریں گے تو خراب ہوگا، چاہے آپ کتنی بھی مال و دولت چھوڑ کر جائے، ہر کوئی پریشان ہے میرے بچے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا نقصان ہے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آپ کی مارکیٹ میں بڑی اچھی دکان چل رہی ہے، فیمس دکان، اچانک بازو میں ایک نے دکان ڈال دیا، اب ٹینشن، کیسے بھگاؤں، کیسا نکالوں اس کو۔ ہم کیا کرتے ہیں، مارکیٹ ریٹ سے کم کر دیتے مال، مارکیٹ ریٹ سے 20 میں لائے تو 18 میں بیچ دیں گے، کیوں؟ تاکہ وہ دکان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ جس سے دکان لیا اس کو بولتے ہیں کتنا کرایہ دے رہا، وہ 30,000 نا، میں 40,000 دے دیتا ہوں، اس کو خالی کرا دے، اس کو خالی کرا دے۔ ٹینشن 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 میں پیدا، پریشان ہوتے رہتا ہے۔ لیکن تقدیر پر ایمان لانے والا پریشان، وہ اپنا رزق لایا ہے، آپ اپنا رزق لائے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو کیا دوسرا بچہ پہلے بچے کی روزی کھائے گا؟ نہیں، یہ اپنا رزق ساتھ لایا ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لایا ہے۔ تقدیر پہ ایمان کا مطلب یہ ہے، اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں لکھ دیا آج آپ 1,000 روپے کمائیں گے تو 1,000 ہی کمائیں گے، 1,001 نہیں کما سکتے، گرچہ آپ کے بازو دکانیں ہوں یا نہ ہوں۔ ہوتا تو یہ ہے کہ دکان کے بازو دکان آ گئی تو مارکیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب مارکیٹ بن جاتا ہے تو کاروبار بھی اچھا ہوتا ہے۔ لیکن آدمی پریشان ہوتا ہے، بازو میں دکان ہو گئی، کیسے ہٹاؤں، کیسے نکالوں، پریشان ہو، مکاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے، بھائی وہ اپنا رزق لایا ہے، میں اپنا رزق لایا ہوں، دونوں کو اللہ دینے والا ہے، رزق تو اللہ دینے والا ہے، لکھ تو پہلے دیا گیا ہے، پہلے دے دیا گیا ہے، تو ایک انسان پریشان نہیں ہوگا جس کی تقدیر وہ اپنے ساتھ لے کے آتا۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بناتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ جو ہے انسان کو بہادر بناتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، ہم گاڑی لے کے جا رہے ہیں جلدی سے، گئے تک جس کو لے گئے وہ مر گیا، وہاں جا کے پہلے بولا تھا ادھر کی روڈ سے جائیں گے، سنا نہیں، ادھر سے جاتے تو بچ جاتے، ادھر سے جاتے تو بچ جاتے، پہلے سمجھایا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، سنا نہیں اس نے سنا نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے نا، آپ کہیں بھی جاتے تو مر جاتے، امریکہ بھی جاتے تو مر جاتے۔ ہمارا ایمان یہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ جب کسی نفس کی موت کا وقت لکھ دیتا ہے، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے انسان بھی مر جاتا ہے، 10 مالے سے گر کے بھی بچ جاتا ہے، 10 مالے سے گر کے بھی بچ جاتا ہے۔ تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو بہادر بناتا ہے۔ یہ جملے انسان نہیں کہے گا جو تقدیر پر ایمان، بھائی کوشش کرے، قدر اللہ ما شاء، اللہ کی مرضی تھی، ان کو مرنا تھا، یہ مر گیا، ختم ہو گئی بات۔ نہیں یہ گولی کھلاتے تو اچھا تھا، یہ ادھر ٹرافک والے راستے سے نہیں جاتے تو بچ جاتے تھے، یہ ڈاکٹر کی جگہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اچھا نہیں، یہ سب چیزیں نہیں، مرنا تھا مر گئے۔ کتا بنتے تھے تو چوری نہیں ہوتی تھی، میں آتا تو یہ نہیں ہوتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہی یہ، جو ہو گیا نا یہی ہونا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر مگر کہنے کی اجازت نہیں، اگر ایسا ہوتا نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے،
جو اللہ نے چاہا، میں بار بار مشیت کے باب میں کہا، جو رب نے چاہا کائنات میں صرف وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی تقدیر کا عقیدہ کیا کرتا ہے؟ بہادر بناتا ہے. اسی طرح تقدیر کا عقیدہ حسد سے بچاتا ہے. حسد کیسے؟ دو بھائی ساتھ میں رہ رہے ہیں، ایک بھائی کا بچہ فرسٹ کلاس آ گیا، ایک بھائی کا بچہ فیل ہو گیا. اب اس کو اپنا بچہ فیل ہونے کا اتنا غم نہیں رہتا، لیکن اس کا بچہ فرسٹ، ارے بھائی میرا بچہ فیل ہو گیا تو ہو گیا، اس کا بچہ پہلے نمبر پہ نہیں آنا تھا. حسد کہتے ہیں دوسروں کی خیر جو اللہ نے دوسروں کو عطا کیا اس کی محرومی کی چاہت کرنا. اسی لیے تو کہتے ہیں اس کو جلنا، دوسرے کو دیکھ دیکھ کے ادھر جلتے رہتا ہے، ادھر انہیں مزے میں رہتا ہے، وہ مزے میں رہتا ہے. تو حسد دنیا میں سب سے بڑا غم کیا جانتے ہیں؟ ساتھ والا خوش ہے. امبانی مودی امیر ہونے سے ہم کو فرق نہیں پڑتا. دو دوستاں تھے سائیکل پہ چلتے تھے، اچانک ایک بلٹ لے لیا تو دماغ خراب ہو جاتا. ہاں بےمانی کے دھندے چالو کر دیا، 2 نمبر کے کاروبار کر رہا ہے ایسا، جعلی ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ لگا کے دبئی چلے گا. دل مانتا نہیں ہے وہ امیر کیسے ہو گیا. تو بڑا دکھ ہوتا ہے ساتھ والا جب خوش ہوتا ہے، ساتھ والا خوش ہوتا ہے. تو انسان کے اندر حسد پیدا. کبھی آپ نے سنے کیا ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا گھر بنایا، اللہ اس میں برکت دے. نہیں، دل تو روتے رہتا ہے. ہمارا معاملہ کیسا جانتے ہیں؟ آپ کیسے تو لوگ کہتے ہیں زبان سے الحمدللہ، لیکن دل آنسوں سے روتا ہے. کیا بتائیں کتنی پریشان ہیں. ایسی ہماری زندگیاں ہیں، ایسی ہماری زندگیاں. تو زبانی طور پر کسی کو ماشاءاللہ کہہ دیں گے، لیکن دل میں کرتے رہتے ہیں نہیں اس کو نہیں ملنا تھا یار، اس کو مل گیا، کس کو بھی مل جانا تھا، اس کو نہیں ملنا تھا. تو تقدیر پر عقیدہ رکھنے والا حسد نہیں کرتا. اسی طرح جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے وہ سازشیں نہیں کرتا. کیسے؟ آپ نے کسی کے پاس رشتہ بھیجا، معلوم پڑا کہ فلاں آدمی نے کاڑی کر دیا اس لیے رشتہ ٹوٹ گیا. اب اس نے کیا، ٹھہرو اس کے تو گھر میں کس کی شادی ہونے نہیں دوں گا. نہیں، تقدیر پہ ایمان کا مطلب یہ کہ میں نے کوشش کی، نہیں ہونا تھا نہیں ہوا. اگر اللہ چاہتا وہ رشتہ ہونا تو ساری کائنات مل کے بھی اس رشتے کو توڑاتی، تو توڑ نہیں سکتے تھے. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے. میں نے رشتہ بھیجا، کوشش کی، نہیں ہوا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی، اس لیے یہ نہیں ہو. سازشیں انسان نہیں کرے گا. ایک انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. خالی ایک کہانی کے طور پہ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قریب ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگی. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا. قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں ناپسند ہوگی. نا ہم چاہتے کہ یہ ہونا، لیکن اللہ چاہتا بندے کے حق میں جو ہے وہ بہتر ہے. ایسے یہ کہانی آئی تھی، کہانی صحیح ہے یا غلط نہیں معلوم، لیکن بڑی پیاری کہانی ہے. کیونکہ آج جو عوام ہو گئی نا، ان کو قرآن حدیث جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کہانیاں بڑے جلدی سمجھ میں آتے ہیں، کہانیاں بڑے جلدی. اور یہ کہانی کوئی اتھینٹک نہیں ہے، کوئی ایسے واقعی صحیح ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری ہے اس لیے میں اس کا ذکر کرتے چلوں. کہ ایک بادشاہ ایک دن سیب کاٹ رہا تھا، سیب کاٹتے کاٹتے اس کی انگلی کٹ گئی. انگلی کٹ گئی، بہت خون بہنے لگا، پریشان ہو گیا. بازو میں وزیر کھڑا تھا. بادشاہ سلامت، فکر مت کرو، اللہ جو بھی کرتا اچھے کے لیے کرتا. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا، میری اتنی بڑی انگلی کٹ گئی اور یہ کہہ رہا ہے جو اللہ اچھا کرتا لے جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو. اس کو وزیر کو جیل میں ڈال دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جنگل میں سفر کر رہا تھا شکار کے لیے، اچانک راستہ بھٹک گیا تو اس کو آدیواسی لوگوں نے پکڑ لیا. آدیواسی لوگ کیا کرتے تھے؟ انسانوں کو پکڑ کے ان کے دیوتاؤں کے پاس بلی چڑھاتے تھے. اب بادشاہ کو لے گئے بلی چڑھانے کے لیے، چڑھانے ہی والے تھے، اتنے میں نظر آ گیا اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے. تو وہ لوگ بھی اپنے دیوتاؤں کو بے عیب انسانہ قربان کرتے تھے. اس کے اندر تو عیب آ گیا، اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا گیا بادشاہ بڑا خوش ہوا. وزیر نے صحیح کہا تھا، اللہ تعالیٰ جو کرتا اچھے کے لیے کرتا. بڑا خوش جا رہا تھا. سوچا جا کے پہلے سب سے پہلے وزیر کو چھڑاؤں اور اس کو پوچھوں، مجھے تو یہ سمجھ میں آ گیا میری انگلی کٹ گئی ہے، میرے حق میں بہتر ہے، لیکن میں نے تجھے جیل میں ڈال دیا، وہ کیسے بہتر ہوا؟ جا کر اس نے سب سے پہلے وزیر کو بلایا. اللہ کا شکر ہے اس دن انگلی کٹی تھی، اگر انگلی نہیں کٹی تو آج جان چلے جاتی تھی. یہ تو میرے سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے تمہیں جیل میں ڈال دیا، یہ تمہارے حق میں کیسے بہتر ہوا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے جیل میں نہیں ڈالتے میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں آپ کے ساتھ تھا. آپ تو عیب والے تھے، میں بے عیب تھا، آپ کی جگہ مجھے قربان کر دیا جاتا تھا. یہ بھی اللہ کا ہے. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بندے نے کبھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے اتنا کچھ دیا پھر بھی جو نہیں دیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے. پہلے زمانے میں لوگ پیون کے کپڑے پہنتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ شکر اور چاول امیر آدمی کھاتے تھے. پرانے جو بزرگ کہتے تھے شکر اور چاول، نہیں تو گڑ لوگ استعمال کرتے تھے. ہر ایک کے پاس لائٹ نہیں تھی، پیون کے کپڑے پہنتے تھے، سال میں ایک ڈریس پہنتے تھے. آج کتنی نعمت ہو، جدھر سے دیکھو نعمتیں ٹپک رہی، لیکن ناشکری. اللہ نے یہ نہیں دیا وہ نہیں. ارے جو دیا اس کا تو شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو مزید عطا کیے جاؤ گے.
انسان نے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے جو کیا وہ سب سے بہتر میرے حق میں تھا اور یہی سب سے بہتر فیصلہ ہے، اس کے بعد وہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند مختصر سی باتیں میں نے تقدیر کے باب میں ذکر کی کہ تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا، تقدیر ہوتی کیسی، کہ جو لوگ شروع سے سن رہے ہوں گے کافی حد تک کئی چیزیں ان کے سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعات سے بچا لے۔ یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ